ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولائے کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے. جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک حجرے میں داخل ہوئے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم کے کاشان اقدس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. سیدہ کائنات نے عرض کی بابا جان یہ بتائیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا جان آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ میں معراج کی شب جب میں نے اللہ اکبر جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے جن عورتوں کو اپنی امت کی جن عورتوں کو عذاب الہی میں گرفتار دیکھا آج وہ عورتوں کا عذاب مجھے یاد آ رہا ہے اور ان پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں وہ رسول جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کریں, وہ رسول جو ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کریں, وہ رسول جو اپنی اولاد ہم اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ حضور ہمیں پیار کرتے ہیں, ہماری اولاد ہم کو جتنا پیار کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے رسول ہم سے پیار کرتے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح ہم پر ہونے والے عذاب کو یاد کر کے کیا کوئی آنسو بہاتا ہے؟ ہم خود بھی آنسو نہیں بہاتے مگر قربان جائیں سید المعصومین کی ہم لوگوں سے محبت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی شب جب میں نے عورتوں کو جہنم میں مشاہدہ کیا ان پر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 گنہگار عورتوں کا ذکر کیا. یہاں اختصار کے ساتھ ان 6 کا ذکر کرتے ہیں, 2 پر تبصرہ نہیں کریں گے, تیسری عورت سے جو ہے تھوڑی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے. امید ہے میری یہاں پر موجود ہر بہن توجہ کے ساتھ سنے گی. یاد رکھنا میری بہنوں اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, کسی میں طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اس لیے عورتیں تو یوں بھی نازک ہوتی ہے, عورتوں کو صنف نازک کہا گیا ہے. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا ایک عورت کو جہنم میں دیکھا گیا اللہ اکبر کہ اس کو بالوں کی وجہ سے بالوں کے بل اس کو بالوں کی وجہ سے بالوں کے بل جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا ہے اور اس کی کھوپڑی اس طریقے سے کھول رہی ہے اللہ اکبر جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے. اللہ اللہ اندازہ فرمائے صرف جہنم میں لٹکایا جانا ہی بہت بڑی چیز تھی عذاب کے اعتبار سے, لیکن اللہ اکبر بالوں سے باندھ کر لٹکایا جانا پھر کھوپڑی کا اس طریقے سے کھولنا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی جو ہے وہ کھولا کرتی ہے. حضرت سیدہ کائنات نے پوچھا بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں بغیر دوپٹے کے نکلا کرتی تھی گھر سے, اجنبی مردوں سے بغیر دوپٹے کے ملاقات کیا کرتی تھی. آج دیکھ لیں عورتیں فیشن کے نام پر دوپٹوں کو گلے میں لٹکا رہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم نے دوسری عورت سے متعلق ارشاد فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر ایک عورت کی زبان بہت لمبی تھی اور زبان کے بل جو ہے اللہ اکبر اس کو باندھ دیا گیا تھا. اس کے بارے میں سیدہ نے پوچھا تو فرمایا وہ اپنے
اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی، منہ چلاتی تھی اور شوہر کا دل دکھاتی تھی، شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری جہنمی عورت کا ذکر کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی اللہ اکبر معمولی انسان کا قول نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں. اللہ اکبر، یہ اس رسول کا فرمان ہے کہ جس کی نالین کے ذرے جھڑتے ہیں تو کروڑوں کو بولنے کا شعور نصیب ہوتا ہے، کروڑوں اہل زبان بنتے ہیں. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے باندھ کر، چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی. اللہ اکبر. بعض عورتوں کے لیے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی. یقیناً ناسک کی خواتین ایسی نہیں، ہندوستان کی خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے. اللہ اکبر. جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے. دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو، اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقل کرو. ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے حبیب نے غیب داں نبی نے 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا. یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیا سے متعلق ارشاد فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے. جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مغربی تہذیب کے چکر میں، آج فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے؟ بے حیائی. اللہ اکبر. آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا. جہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دے جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھانسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے. اور ایک بات میں